تنگ آ کر میں نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک ماں اپنے بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹرین کی گڑگڑاہٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے ڈبے مل کر اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ماں نے بچے کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے خود ہی ٹرین کے دوڑنے کی آواز اور ڈبوں کے آپس میں ٹکرانے اور ٹھکاٹھک جیسی آواز کو یک سر میں ڈھال کر اسے اللہ کی شکل دے دی اور اپنے بچے کو تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بچہ بھی اس گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اللہ کا ورد کرنے لگا۔ دوسری جانب کچھ تبلیغی حضرات بیٹھے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ عصر کی نماز ٹرین میں ہی ادا کر لی جائے یا پھر کسی چھوٹے اسٹیشن پر 2-4 منٹ کا وقفہ لے کر باقاعدہ جماعت کروا لی جائے۔ ان سے ذرا پرے ایک ادھیڑ عمر کے مولانا اپنی بیوی کو بار بار اپنے برقعے کا نقاب ٹھیک طرح سے گرانے کی تلقین کیے جا رہے تھے۔ ان کی بیگم کا شاید اتنے بھاری نقاب کے اندر دم گھٹ رہا تھا اور اسی لیے وہ ہر 5-7 منٹ کے وقفے بعد اپنا نقاب ذرا الٹ دیتی تھیں اور جلدی جلدی 4-6 لمبی سانسیں لے کر اپنا دم بحال کرنے کی کوشش کرتیں۔ لیکن تبھی مولانا صاحب کی خمشگین نگاہیں اور ان کا دھیرے مگر کڑے تیوروں کے ساتھ زلیخا بولنا ہی ان کی بیگم کے لیے کافی ہوتا اور وہ بیچاری جلدی سے اپنا نقاب دوبارہ گرا دیتی تھیں۔ دراصل مولانا صاحب کا بھی قصور نہیں تھا۔ سامنے ہی بوگی میں 2 نشستیں چھوڑ کر کالج کے 3 لاوبالی سے لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جو ذرا سی دیر میں ریڈیو پر بجتے کسی گیت کی تال پر تال ملا کر اپنا راگ الاپنا شروع کر دیتے تھے، اور ایسے میں ان تینوں کی نظر زیادہ تر اگلے ہی حصے میں بیٹھی ان 2 نازک سی لڑکیوں پر ہوتی تھی جو اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کے ساتھ شاید کسی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھیں۔ لڑکیاں شوخ تھیں اور ذرا سی بات پر کھل کر ہنس رہی تھیں اور اپنی ماں سے کسی بات پر بحث میں مصروف تھیں، جبکہ لڑکیوں کے ماں باپ شادی پر دی جانے والی سلامی اور خرچے کے رونے رو رہے تھے۔ کالج کے لڑکے گاہے بگاہے پاس سے گزرنے والے پھیری والوں سے کبھی گرم بھنے ہوئے نمکین چنے، کبھی گزک تو کبھی لمکا اور فالسے کی بوتلیں خرید کر لڑکیوں کے بھائی کو بھی اس دعوت عام میں شریک کر لیتے تھے، اور ان کی زیادہ تر کوشش اور ان کی زیادہ تر خواہش یہی ہوتی تھی کہ یہ نیبو اور مرچ لگا بھٹا، گرم مونگ پھلیاں اور نرم ریوڑیاں بھائی سمیت ان کی دونوں بہنوں تک بھی ترسیل ہوتی رہیں۔ مولانا صاحب دل پر پتھر رکھے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور بار بار زیر لب لا حول ولا قوت کا ورد بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان سے 2 نشست پیچھے 2 صاحبان بڑی شد و مت سے ایک دوسرے کے پتے اور ٹیلی فون نمبروں کے تبادلے میں مصروف تھے، حالانکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگلے اسٹیشن پر اترتے ہی وہ یوں اپنی راہ لے لیں گے اور پھر کبھی پلٹ کر بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال وقت تو کسی طور کاٹنا ہی تھا۔ مجھ سے پچھلی نشستوں پر سگریٹ اور بیڑی کے دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے اور ان نیلگون ماحول میں 4 حضرات بیٹھے تاش کھیلنے میں یوں مگن تھے جیسے انہیں زندگی میں اس ٹرین سے اترنے کے بعد دوبارہ کبھی تاش کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ اب تک جانے کتنی بازیاں کھیل چکے تھے، لیکن کسی پر بھی بازی جیتنے کی خوشی یا داؤ ہار جانے کے دکھ کے آثار نمایاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر بازی کے اختتام پر چند نعرے بلند ہوتے اور پھر سے وہ چاروں نئی بازی کے پھیرے میں الجھ جاتے۔ جانے یہ کیسی سعی لا حاصل تھی۔ اچانک ٹرین کی رفتار کم پڑنے لگی۔ اوپر برتھ پر لیٹے ہوئے ایک حضرت نے، جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے چہرے پر ڈلی ہوئی چادر ہٹا کر درجنوں بار تفتیشی انداز میں دولت پور کے اسٹیشن کا پوچھ چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر جلدی سے چادر ہٹائی اور وہیں سے آواز لگائی، کیوں میاں، دولت پور کا اسٹیشن تو نہیں آ گیا؟ اور پھر حسب معمول کسی کا جواب نہ پا کر دوبارہ اپنے چہرے پر اپنا کھیس پھیلا کر خراٹے لینے لگ گئے۔ ٹرین نے چند زوردار جھٹکے لیے اور پھر ایک لمبی سی اسکریچ کی آواز کے ساتھ آخری ہچکی لے کر
रुक गई। कोई छोटा सा स्टेशन था जिसके प्लेटफॉर्म के सिरों पर जुड़े तख्ते पर लिखा नाम तक माहो विसाल की गर्दिश की ताब न लाते हुए मिट चुका था। ताश की बाजी वालों में से कोई एक चिल्लाया, चल बे सल्लू, स्टेशन आ गया, अब शर्त के मुताबिक भाग कर गरम गरम पकोड़े और चटनी पकड़ ला, और देख पकोड़ों पर चाट मसाला डलवाना ना भूलियो। सल्लू ने हुक्म की तामील में फ़ौरन प्लेटफॉर्म पर जंप लगाई और पकोड़े वाले के ठेले की जानिब दौड़ लगा दी। मौलाना की बेगम ने भी शायद गरम पकोड़ों के तस्करे को सुनकर अपने मियाँ के कान में कुछ खुसर पुसर की। मौलाना बादल नख्वास्ता कराते हुए खड़े हो गए और डब्बे से निकलने से पहले उन्होंने एक बार फिर अपनी बेगम को नकाब ताने रखने की हिदायत की। मेरे करीब से गुजरते हुए न जाने उन्हें क्या हुआ कि धीरे से खनकार कर रुके और आहिस्ता से बोले, मियाँ, मैं ज़रा नीचे से कुछ सामान पकड़ लाऊं, आप जनाने का ध्यान रखिएगा। मैंने चौंक कर हैरत से उनकी जानिब देखा, लेकिन वो आगे बढ़ चुके थे। पूरे डब्बे में उन्हें मैं ही काबिल एतबार क्यों दिखाई दिया। फिर खुद ही मेरी तवज्जो अपने हुलिये की जानिब चली गई। ओह, तो एक बार फिर मेरा ये ज़ाहिरी हुलिया ही मेरा तारुफ साबित हुआ था। जाने हम इंसानों ने किसी की ज़ाहिरी वज़ा व क़ता को ही वज़ा व क़ता को ही शराफत व नजाबत का मयार क्यों समझ रखा है, या फिर शायद हम ज़ाहिर परस्तों के पास इस वक्ती पैमाने के अलावा और कोई चारा हो भी नहीं सकता था। तभी तो वो मौलाना अपनी पूरी जुलेखा मेरे हवाले करके इत्मीनान से प्लेटफॉर्म पर उतर चुके थे, लेकिन उनकी सीधी सादी बेगम ने शौहर के उठते ही अपना नकाब कुछ इस तरह से कसकर लपेटा और यूं सुकर समेट कर बैठ गई कि चाह कर भी किसी की नज़र उनकी जानिब उठ नहीं सकती थी। जाने क्यों मुझे उस वक्त बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि पर्दा ही औरत की सबसे बड़ी ढाल है और मर्द की गैर मौजूदगी में ये पर्दा ही औरत का सबसे बड़ा तारुफ भी बन जाता है। मौलाना की बेगम को जब तक मियाँ की ढाल मुयस्सर थी, वो गाहे बगाहे ख़ुद को बेनकाब कर भी लेती थी, लेकिन जैसे ही उनकी ये आड़ चंद लम्हों के लिए उनसे कुछ दूर हुई तो फ़ौरन उन्होंने अपनी ढाल यानी अपने पर्दे को अपनी हिफाजत का ज़रिया बना लिया। मुझे उस पल एक और अनजाना और बहुत अजीब सा इदराक भी हुआ कि मर्द की नज़र और औरत की हया में दामन और चिंगारी का ताल्लुक़ है। मर्द की नज़र चिंगारी है तो औरत की हया एक नाजुक दामन है। कभी चिंगारी दामन की तरफ लपकती है तो कभी दामन उस चिंगारी को हवा देकर भड़का देता है, और नतीजा दोनों सूरतों में सिर्फ़ और सिर्फ आग बनकर ही वारिद होता है। ये दामन और चिंगारी का खेल अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। ट्रेन को उस स्टेशन पर रुके हुए 5 मिनट से ज़्यादा हुए तो कुछ लोग मालूमात के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे। पता चला कि चंद लम्हों में ही कोई क्रॉसिंग होने वाली है, लिहाजा सिग्नल मिलने तक इंतज़ार करना होगा। तबलीगी जमात के हजरात को भी मौका मिल गया कि तब तक जल्दी से जमात ही करवा ली जाए। नीचे उतरते हुए उनमें से किसी साहब ने मुझे भी दावत दी और मैं भी उनके साथ ही नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया, लेकिन जमात खड़ी होने से पहले एक अजीब सी सूरत हाल आन खड़ी हुई। जिन साहब ने इमामत करवानी थी वो अचानक पलटे और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझसे बोले, हज़रत आइए, आप जमात की इमामत कीजिए। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे आगे खड़ा करना चाहा तब मैं बिल्कुल ही बौखला गया और मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी जमात को यकीन दिलाया कि मैं इस एजाज़ के काबिल नहीं समझता ख़ुद को। लेकिन सभी नमाजियों ने इमाम साहब की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी थी। अब मैं उन्हें क्या बताता कि जनाब, अभी तो मेरी ज़बान तकबीर तक देते हुए लड़खड़ा सी जाती है, तो फिर भला मैं कहाँ और इमामत कहाँ। दरगाह की मस्जिद में भी मौलवी खिज़र के शदीद इसरार के बावजूद मैं सफ़ में बिल्कुल उनके पीछे नहीं खड़ा होता था ताकि मुझे तकबीर ना कहनी पड़े।
پتہ نہیں میں خود کو اپنے اس داغدار دامن کے ساتھ ان اعزازات اور ان رتبوں کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے پلیٹ فارم پر صورتحال کو ان سب نمازیوں پر واضح کیا اور جماعت کے لیے انہی صاحب کو راضی کیا جو اصل پیش امام تھے۔ جماعت ختم ہونے سے پہلے ٹرین دوبارہ سیٹی بجا چکی تھی، لہٰذا ہم سب سلام پھیر کر جلدی جلدی اپنی نشستوں پر آ بیٹھے اور اگلے لمحے ہی ٹرین نے کسی بوڑھے کے غرارے کرنے جیسی آواز کے ساتھ 2-4 جھٹکے لیے اور پھر دھیرے دھیرے اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گئی۔ نوجوان طالب علموں کا گروپ اب اپنی جگہ تبدیل کر کے میرے بالکل سامنے والی نشست اور میرے مقابل اپنی جگہ سنبھال چکا تھا، جس کی وجہ شاید وہ ہیپی جوڑا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی نہ جانے کسی دوسری بوگی سے ہمارے ڈبے میں آ کر بیٹھا تھا۔ مرد کی بھوری مونچھیں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہفتے بھر سے زیادہ کی شیو کے ساتھ تھکن کے آثار بھی نمایاں تھے، جبکہ لڑکی کے بال سنہرے تھے جسے اس نے 2 چوٹیوں کی صورت میں اپنے دھول سے اٹے لیکن گلابی چہرے پر شانوں کی سمت جھلا رکھا تھا۔ لڑکوں کی ساری توجہ اسی میم کی جانب تھی اور اب وہ سب ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس ہپی جوڑے کا حد و داربہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلا رہے تھے، جبکہ بوگی کے تمام بزرگ انہیں اس حرکت پر گھور گھور کر باز رہنے کی تلقین میں کوشاں تھے۔ لڑکوں نے مجھے دیکھا تو بوگی کے لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے ان میں سے ایک نے بات جوڑی۔ سلام مولانا جی، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ دراصل مجھے دعائے قنوت پوری یاد نہیں ہوتی، تو کیا میں عشاء کی نماز کے وتروں میں دعائے قنوت کی جگہ 3 بار قل اللہ پڑھ لیا کروں؟ لڑکے کے سوال کے خاتمے تک اس کے باقی ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف وقت گزاری اور لوگوں کی نظر کی برچھیوں کو ٹالنے کے لیے یہ موضوع چھیڑ رہے تھے تاکہ انہیں اس گوری میم کے قریب بیٹھنے کا مزید کچھ وقت اور موقع مل سکے۔ میرے ہونٹوں پر بھی اس کا سوال سن کر مسکان آ گئی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو خود ابھی تک 3 بار قل اللہ سے ہی کام چلا رہا ہوں۔ میری بات سن کر آس پاس بیٹھے سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سارے لڑکے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے یار، تم تو بالکل ہم جیسے ہو، پھر اتنی دیر سے یوں سنجیدہ سی صورت بنا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ چند لمحوں میں وہ تینوں مجھ سے یوں گھل مل چکے تھے جیسے میں بھی ان کا کالج فیلو یا ہم جماعت ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک نے مجھ سے یہ سوال بھی کر ڈالا کہ حافظ جی، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں جو آج ان کے ساتھ اس ٹرین میں بیٹھا ہوا یہ سفر کر رہا تھا، یہ راستے، منزلیں، میرا سبھی کچھ اس ایک محبت کی دین ہی تو تھا۔ پتہ نہیں ہم محبت جیسے جذبے کو بھی حلیے کی بنیاد پر کیوں پرکھتے ہیں؟ کیا شرعی لباس پہننے سے یا چہرے پر چند ہفتوں کی داڑھی بڑھ آنے سے انسان ان لازوال روحانی جذبوں کا حق رکھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ فی الحال تو میں محبت کی کھوج میں ہوں، ہاں البتہ اگر کبھی اس کھوج میں مجھے کامیابی ہوئی تو اسے ضرور مطلع کر دوں گا۔ سبھی لڑکے چلائے کہ مولانا آپ ہمیں بھی اپنی شادی میں ضرور مدعو کیجیے گا۔ سبھی بوگی والے ہنس پڑے۔ اچانک ہی مجھے بہت ٹوٹ کر زہرا کی یاد آئی۔ کیا ہم واقعی کبھی مل پائیں گے؟ کیا یہ دنیاوی ملن جسے لوگ یہاں شادی کے بندھن کا نام دیتے ہیں، کیا یہی بندھن ہی صرف ایسی زمینی محبتوں کی معراج ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک رسم کے ادا ہو جانے سے اور ایک بندھن میں بندھ جانے سے ہماری محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے؟ پر مجھے تو جانے کیوں یہ جسمانی ملاپ ہمیشہ ہی سے اس گلابی اور انچھوئے احساس کی فنا جیسا لگتا تھا جسے ہم صرف دل سے دل اور روح سے روح کا ملاپ یا محبت کہتے ہیں۔ مجھے ہر بار یہی محسوس ہوا کہ جیسے ہم اس بندھن کے سودے میں کچھ نہ کچھ کھو ضرور دیتے ہیں۔ لا حاصل کی کسک اور دسترس سے دوری کی تڑپ کا بھی تو اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے
جس کا خمار ملکیت مل جانے کا احساس مٹا دیتا ہے۔ تبھی کچھ لوگ جس لمحے اس بند کی گاٹھ باندھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی پل وہ اپنے رومان کے انمول سنہری جال کی گریں سدا کے لیے کھول بیٹھتے ہیں۔ انہیں اپنی محبت کا جسم تو مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنے رومان کی روح کو ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ میں جانے کتنی دیر عشق اور رومان کی یہ الجھی گتھیاں سلجھاتا رہا۔ گاڑی کافی دیر سے کمال آباد نامی شہر کے جنکشن پر کھڑی تھی۔ اچانک میری نظر باہر پلیٹ فارم پر پڑی اور کچھ دیر کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ اب میں واقعی جاگتی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے زہرا کو کسی درمیانی عمر کی عورت کے ساتھ پلیٹ فارم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہو۔ ہاں، بالکل وہ زہرا ہی تو تھی، لیکن نقاب کے بغیر، اور عورت بھی میرے لیے انجانی تھی۔ لیکن زہرا یہاں کمال آباد کے اس ریلوے پلیٹ فارم پر۔ اگلے ہی لمحے میں لپک کر اٹھا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ اسٹیشن کافی بڑا تھا اور یہاں بھیڑ بھاڑ بھی کافی تھی، لیکن ابھی تک میں دور جاتی اس عورت کی سفید بڑی سی چادر دیکھ سکتا تھا جسے میں نے زہرا کی اس شبیہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن جب تک میں پلیٹ فارم کے خارجی دروازے تک پہنچا، تب تک وہ اسٹیشن سے نکلتی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ میں نے لپک کر باہر دیکھا، لیکن سڑک پر تانگوں، سائیکل رکشوں اور موٹر گاڑیوں کے اس ہجوم میں مجھے ان دونوں کی کوئی جھلک نہیں دکھائی دی۔ اتنے میں گاڑی نے تیسری سیٹی بھی بجا دی اور جب تک میں بھاگتا ہوا اپنے ڈبے تک پہنچا، ٹرین تقریباً پلیٹ فارم چھوڑ چکی تھی۔ اپنی نشست پر بیٹھ کر بھی میں کافی دیر تک اس ادھیڑ بن میں ہی الجھا رہا۔ کیا میری نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا؟ زہرا اتنی بھیڑ میں بنا نقاب کیسے گھوم سکتی تھی؟ اور پھر وہ اجنبی عورت اس کے ساتھ کون تھی؟ لیکن روپ تو بالکل زہرا ہی کا تھا، وہی خیرہ کن اور مبہوت کر دینے والی شبیہ۔ مگر وہ یہاں اس دور دراز شہر میں کس غرض سے آ سکتی ہے؟ ایک بار تو جی میں آیا یہی کمال آباد کے مضافات سے گزرتی ٹرین کی زنجیر کھینچ کر اتر جاؤں اور واپس شہر جا کر اسے تلاش کروں، لیکن کہاں؟ میرے لیے تو وہ شہر بھی اتنا ہی اجنبی تھا جتنا کہ خود میرا یہ وجود ٹھیک اس لمحے میرے اپنے لیے ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی ہم یکلخت اپنے آپ ہی سے بیگانے اور اجنبی بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا وجود اور اپنی ہر کھوج اور کوشش بے معنی اور لا حاصل سی لگنے لگتی ہے۔ میں بھی نا امیدی اور مایوسی کے ایسے ہی گردابوں میں پھنسا ہوا تھا کہ ان لڑکوں کی منزل آ گئی اور مغرب سے 5 منٹ پہلے ایک درمیانے درجے کے اسٹیشن پر وہ تینوں مجھ سے گلے مل کر اتر گئے۔ اترنے سے پہلے ان میں سے ایک نے شاید اپنا پتہ یا ٹیلی فون نمبر لکھ کر ان 2 بہنوں میں سے ایک کی جانب اچھالا، لیکن چائے والے لڑکے کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے وہ درمیان میں ہی کہیں گر گیا۔ تب تک لڑکیوں کے باپ کی توجہ ان کی جانب ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مایوسی کے عالم میں مجھ سے گلے ملتے ہوئے دھیرے سے میرے کان میں بولا، اپنی قسمت خراب ہے حافظ جی، ہو سکے تو اترنے سے پہلے بڑی والی کو ارشد کا سلام کہیے گا، اس کا نام ناہید بتایا ہے اس کے بھائی نے۔ فوراً ہی ٹرین نے جھٹکا لیا اور اسٹیشن ہماری نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تینوں میری جانب ہاتھ ہلاتے ہوئے مغرب کے وقت کے اندھیرے کا حصہ بنتے گئے۔ حسب معمول مغرب کے وقت کے عجیب سے اثر نے میرے ارد گرد اداسی کے سائے لمبے کر دیے۔ میں نہ جانے کیوں اس زوال کے وقت اس قدر نڈھال سا ہو جاتا تھا۔ سارے دن کی تنہائی ایک ہی لمحے میں میرے اندر بسیرا کر لیتی تھی۔ اچانک ہی میرے ارد گرد چنبیلی کے تیل جیسی عجیب سی خوشبو بکھر گئی۔ میں نے چونک کر سامنے والی برتھ پر نظر ڈالی تو ایک چھوٹے قد کا مخیسا شخص، جس کے بال شاید اس تیل میں چپڑے ہوئے تھے اور پیچھے کی جانب چپکا کر بنائے ہوئے تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی نوک جیسی چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ مجھے اس کی آمد اور برتھ پر چڑھنے کے بالکل بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔
شاید وہ اس وقت برتھ پر آ چڑھا ہو جب میں چلتی ٹرین میں ہی بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ مجھے اس کی چھپتی نظروں سے الجھن سی ہونے لگ گئی تھی۔ جانے یہ جبل پور کا اسٹیشن کب آئے گا؟ اس نے شاید میرے اندر کی بے چینی بھانپ لی اور وہیں سے بولا، کہاں جانا ہے؟ میں سٹپٹا سا گیا۔ جی جبل پور۔ جبل پور میں کس کے پاس جاؤ گے؟ مجھے بھی وہیں اترنا ہے۔ میں نے بات بنائی، وہ مجھے لینے خود ہی اسٹیشن پر آ جائیں گی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ خود مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ مجھے جبل پور میں کس کے پاس جانا ہے۔ میں تو سلطان بابا کے حکم کی تعمیل میں اس ٹرین میں آ بیٹھا تھا اور مجھے اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مجھے جبل پور کے اسٹیشن پر اتر جانا ہے، لیکن شاید اس کی تفشی نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی لگاتار اسی طرح مجھے گھورے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے یوں لگا کہ اس کی نظر کی یہ دھار میرے وجود کے آر پار ہو جائے گی۔ وہ تو بھلا ہوا سامنے بیٹھے ہوئے دیہاتی نما ایک مسافر کا، جس نے اپنے کھانے کا ڈبہ کھولا اور سبھی مسافروں کو کھانے کی پیشکش کرنے لگا۔ حالانکہ اس کے ٹفن میں بامشکل اتنا کھانا تھا کہ صرف ایک انسان کا ہی پیٹ بھر پاتا، لیکن شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ رزق کی برکت اور فراوانی نیت کی فراوانی سے متصل ہوتی ہے۔ اس شخص کے کھانے کا ڈبہ بھلے ہی خالی تھا، لیکن اس کی نیت بھری ہوئی تھی اور باقاعدہ چھلک رہی تھی، اور اس چھلکاہٹ کا نور اور اطمینان اس کے چہرے سے بھی صاف عیاں تھا۔ اس نے لجاجت سے مجھ سے بھی کہا، بیٹا ایک لقمہ تو لے لو میری خوشی کی خاطر۔ میں نے مسکرا کر ایک نوالا توڑا اور سالن میں بھگو کر منہ میں رکھ لیا۔ سچ ہے کہ خلوص اور محبت کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے، جسے اگر زبان کے ذائقے سے غدو نہ بھی محسوس کر سکیں، پر روح اس کے ذائقے سے بخوبی آشنا ہوتی ہے۔ اس سارے ہنگامے میں کچھ پل کے لیے ہی صحیح، پر کم از کم مجھے اس عجیب الخلقت شخص کی گھورتی نگاہوں کے احساس سے نجات مل گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اوپر برتھ کی جانب نگاہ ڈالی تو وہ سر تک چادر تانے لیٹ چکا تھا۔ اگلے حصے میں بیٹھی بہنوں میں سے بڑی والی، جس کا نام ارشد نے ناہید بتایا تھا، اپنے ریڈیو کی سوئی گھمائی اور چند سرسراہٹی کے بعد کسی نغمے کے بول فضا میں گونجے۔ مالک نے بنایا انسان کو، انسان محبت کر بیٹھا۔ وہ اوپر بیٹھا کیا جانے انسانوں پہ کیا گزری ہے۔ دیوانوں سے یہ مت پوچھو، دیوانوں پہ کیا گزری ہے۔ تبلیغی جماعت میں سے ایک بزرگ جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ دھیرے سے بڑبڑائے، لاحول ولا، یہ شاعر حضرات بھی کیا کیا اول فول بکتے رہتے ہیں، یہ تو نرا کفر ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اسے اوپر بیٹھے کچھ خبر ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ساری تبلیغی جماعت نے ان کی بات سن کر اپنا سر دھنا۔ شاید بغاوت اور شکوہ ہم انسانوں کے خمیر کے ساتھ ہی گوندا گیا ہوگا، تبھی ہم اپنے شعروں میں، اپنی دہائیوں میں اور اپنی شکایتوں میں اوپر والے سے اپنے حال سے بے خبر ہونے کی فریاد کرتے رہتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ شعر اور غزلیں بھی زیادہ مشہور ہوتی ہیں جن میں خدا سے شکوہ کیا گیا ہو۔ کچھ بزدل جو خود اپنے دل کی بات براہ راست خدا سے کہہ نہیں پاتے، اور ایسے شعر اور غزلیں پڑھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں جس میں خدا کے سامنے اس کی دی ہوئی تقدیر کی وجہ سے بربادی کے فسانے بیان کیے گئے ہوں۔ شاید اسی لیے انسان کو ازل سے ناشکرے پن کے طعنے کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں شکوہ نہ کرنے والوں کا گروہ خود کو خدا سے زیادہ قریب تر اور پسندیدہ ہونے کا حقدار سمجھتا تھا،
वहीं ये सारे शायर, अदीब और उन जैसे दूसरे शिकवागर भी खुद को खुदा का सबसे ज़्यादा लाडला बनाते थे। अब ये तो खुदा ही जानता था कि उनमें से ज़्यादा सच्चा कौन था, हुजूम शिकवा कुना या शिकवा गरीज़ा। अगले स्टेशन पर ये दोनों शोख बहनें भी अपने भाई और माँ बाप समेत उतर गईं। जाते हुए बड़ी बहन की नज़र मेरी नज़र से टकराई। मुझे अरशद की कही हुई बात याद आ गई और मेरे होठों पर खुद ब खुद एक धीमी सी मुस्कान उभर आई। हमारे इर्द गिर्द ना जाने ऐसी कितनी कहानियाँ बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। बाज़ मर्तबा तो खुद हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे मुक़द्दर की कौन सी नज़र हमसे चूक गई है। मोहब्बत की जाने कितनी दास्तानें बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर अरशद का फेंका हुआ पर्चा नाहिद के करीब गिरता और वो उसे पढ़ लेती तो क्या होता? क्या तकदीर सिर्फ इसी कदर लिखे का नाम है जो हमारे साथ पेश आता है, और जो हमारे साथ पेश आते आते पेश नहीं आता उसकी हकीकत क्या है? अगर अरशद के फेंके हुए पर्चे के दरमियान में उस शख्स का कांधा ना आता और वो रुका नाहिद के पैरों में जा गिरता तो क्या उनकी इस मुख्तसर सी मोहब्बत की कहानी का अंजाम कुछ और ना होता? कहीं हमारी बेक वक्त दो तकदीरें तो नहीं लिखी गई होती? कहीं हम हर बार अनजाने में अपनी असल तकदीर से चूक तो नहीं रहे होते? कहीं खुदा ने बंदे को ये इख्तियार तो नहीं दे रखा होता कि वो अपनी हिम्मत और मेहनत और ज़रा सी जुस्तजू से अपनी तकदीर को बदल सके? अफसोस, मेरे सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। मैंने ऐसे ही कुछ सवाल ट्रेन से उतरती हुई नाहिद की आंखों में भी देखे। शायद वो भी उतरते वक्त मुझसे यही गिला कर रही थी कि मैंने अरशद से उसका मुकम्मल पता खुद ही पूछकर उसे क्यों नहीं बता दिया। अब वो भी कभी ज़िंदगी भर उसे नहीं देख पाएगी। किसी से ब्याह कर पहले बीवी, फिर माँ, फिर नानी दादी बन जाएगी। लेकिन जाड़े की खुश रात की तरह ये अनजानी खलिश ताउम्र उसके दिल में कपकपी सी पैदा करती रहेगी। एक चेहरा वक्त की धूल में धुंधला कर मिटने के बावजूद उसके कोरे दिल के आईने में अपना हीवला छोड़ जाएगा। ना जाने क्यों पल में मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मुझे यूं लगा जैसे नाहिद और अरशद के अनजान मुकद्दर की पर्ची किसी और से नहीं, खुद मुझसे ही कहीं गुम हो गई हो। नाहिद के उतर जाने के बाद मैं खुद भी ना जाने कितनी देर यूं ही गुमसुम सा बैठा रहा। तावक्तिया ज़ोर से कोई चिल्लाया, जबलपुर आ गया है, जबलपुर। मैंने चौंक कर सर उठाया तो ट्रेन रुक चुकी थी। मैं अपना मुख्तसर बैग लेकर अंधेरे और वीरान से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। स्टेशन सुनसान पड़ा था, रात गहरी हो चुकी थी और ट्रेन के जाने के बाद सिर्फ मैं ही वहाँ तन्हा खड़ा रह गया। अचानक मुझे उस सन्नाटे में फिर से अपनी दो आँखों की चुभन का एहसास हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो दूर अंधेरे में वही अजीबुल खलकत जिसामत वाला कमज़ोर सा शख्स एक कैंप पोस्ट की मरियल सी पीली रोशनी के दायरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। ना जाने क्यों पल भर में ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट का एहसास हुआ। आखिर ये शख्स मुझसे क्या चाहता था? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आगे बढ़कर उस शख्स से इस आँख मचोली का मकसद पूछूं कि अचानक मुझे अपने अकब में एक करक सी आवाज़ सुनाई दी, क्या आपका नाम अब्दुल्ला है? मैं इस कदर महू था कि उछल ही तो पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक देहाती सा शख्स आम मज़दूरों के हुलिये में खड़ा नज़र आया। उसने अपना साफ़ा सर पर खूब कसकर बांध रखा था और पुराने बोसीदा गरम कोट को आखिरी बटन तक खूब कसकर सीने पर बांध रखा था। जी, मैं अब्दुल्ला हूँ। उसने मेरा जवाब सुनते ही लपक कर मेरा बैग उठा लिया।
اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے کریم خان صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیچھے چلے آئیں۔ میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ یہ کریم خان صاحب کون ہیں جنہوں نے آدھی رات کو اسے مجھے اسٹیشن سے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اس کے انداز میں ہی اتنی بے ساختگی تھی کہ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اچانک مجھے اس لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے شخص کا خیال آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا، اور پھر میرے قدم جم سے گئے۔ لیمپ پوسٹ خالی پڑی تھی، وہاں اب دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے کی چادر کو چیرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ پھر سے میرے رہبر کی آواز گونجی، بابو جی چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن پلیٹ فارم نکلتے نکلتے بھی میں نے کئی بار مڑ کر دوبارہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسے تو نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل چکا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف وہی بڑا سا آہنی دروازہ تھا جس کے قریب ہم کھڑے تھے۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو رات کے گہرے اور سفید بادلوں جیسی دھند میں نے کریم خان کے بھیجے ہوئے بندے کو ایک تانگے میں کوچوان کی جگہ بیٹھے دیکھا۔ میں بنا کچھ کہے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اس نے تانگے کو اینٹوں سے بنی سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کوچوان نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکال کر سلگائی اور مجھ سے پوچھا، بابو جی بیڑی پئیں گے؟ نہیں، میں بیڑی نہیں پیتا۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ اچھی بات ہے، یہاں کی بیڑی ویسے بھی کچھ خاص ذائقے دار نہیں ہوتی۔ بیڑی تو اصلی جبل پور کی ہوتی ہے، وہی بارڈر پار والا جبل پور۔ سنا ہے کہ وہاں بیڑی کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں جہاں سے ساری دنیا کو بیڑی بھیجی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے کچھ مزدور سرحد سے اس پار اس گاؤں میں آ کر بس گئے اور انہوں نے یہاں بھی بیڑیوں میں دیسی تمباکو بھرنا شروع کر دیا، تو اس علاقے کا نام بھی سرحد پار والے جبل پور کے نام پر پڑ گیا۔ پر جناب اصل جبل پور تو اسی طرف والا ہے، ہمارا والا تو اس کی نقل بھی نہیں۔ کیا بات ہے اس طرف کی بیڑیوں کی، ایک کش میں ہی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ پر جی میری گھر والی کہتی ہے کہ بیڑی پینا بری لت ہے، بندے کو آخری عمر میں ٹی بی ہو جاتی ہے۔ پر جناب بیڑی نہ پی کر لمبی عمر جینے سے تو یہی بہتر ہے کہ بندہ بیڑی پی کر جلدی مر جائے۔ وہ لگاتار اور بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ شاید اسے بہت دنوں سے کوئی اچھا سا ماں میسر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا، جو اب بشیرہ ہو چکا تھا۔ یہ تانگا اس کے باپ کے دور کی جاگیر تھا جو ترکے میں اس کے حصے میں آیا تھا، اور یہی وہ واحد تانگا تھا جو گاؤں بھر کی سواریوں کو اسٹیشن چھوڑنے اور وہاں سے گاؤں کے لیے اٹھانے کے کام آتا تھا۔ سردی کی وجہ سے دھند بڑھتی جا رہی تھی اور ہم اب ایک کچی سڑک پر مڑ چکے تھے۔ کوئی دور سے ہمیں دیکھتا تو ہم اسے شاید بادلوں پر تیرتے ہوئے ہی نظر آتے۔ گھوڑا اب تیزی سے ہانپ رہا تھا اور اس کے نتنوں سے گرم بھاپ وقفے وقفے سے بھاری آواز کے ساتھ یوں چھوٹ رہی تھی جیسے کوئی پرانا اسٹیم انجن دوڑا جا رہا ہو۔ بشیرے نے تانگے کے باسوں کے اگلے سرے پر لگے گیس کے دونوں ہنڈولے جلا رکھے تھے اور ان سے پھیلتی دھندلی سی روشنی میں ہم قہر کے اس چادر کو چیر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم گز بھر دور بھی پڑی چیز کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے کسی آبادی کے آثار شروع ہوئے اور حسب معمول پہلا استقبال گلیوں کے آوارہ کتوں نے کیا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں شاید دنیا کے کسی خطے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ رات کا فسو ہر جگہ اور ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے، کچھ ڈرانے والا، کچھ چھپانے والا اور بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔